سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں سائفر کیس میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف کی دوہری حکمت عملی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے اس کی مفاہمت ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت کوئی بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد لڑیں گے لیکن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار مزمل سہروردی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس کے چلان میں گنہگار قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے 4 اکتوبر سے مقدمے کا ٹرائل شروع کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ لگتا ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ توشہ کیس کے فیصلے سے بھی جلدی ہو جائے گا۔ اگر سب چیزیں ایسی ہی چلتی رہی تو محتاط اندازے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں اس کیس میں بڑی سزا یعنی عمر قید بھی سنائی جا سکتی ہے، کیونکہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے 10 مقدمات کے چلان بھی عدالتوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کو ان 10 مقدمات میں براہ راست ملزم قرار دیا گیا ہے۔ خبر یہی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کے ٹرائل بھی فاسٹ ٹریک پر چلیں گے، اور اگر یہ واقعی فاسٹ ٹریک پر چلتے گئے تو اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ فیصلے کیسے ہوں گے؟ مقدمات کے شواہد اور انویسٹیگیشنز تو یہی بتاتے ہیں کہ ملزمان خاصی مشکل میں ہوں گے۔ مزمل سہروردی نے کہا کہ اگر منظرنامہ یہی ہے تو پھر مفاہمت کیا ہے؟ پھر محمد علی درانی، اسد قیصر اور عارف علوی کے ساتھ مل کر جو مفاہمت کر رہے تھے وہ کہاں گم ہو گئی ہے؟ علی محمد خان جس مفاہمت کی بات کر رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس مفاہمت میں 9 مئی کے ملزمان شامل نہیں ہیں، لیکن یہ مفاہمتی گروپ پھر بھی مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ابتدائی طور پر تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے اس مفاہمت کی تصدیق بھی کی گئی۔ یہ اعلان کیا گیا کہ تحریک انصاف کے وفد نے اسد قیصر کی قیادت میں محمد علی درانی سے ملاقات کی، جس میں اسٹیبلشمنٹ اور جمہوریت کے خلاف سیاست نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے میں یہ بڑی پیش رفت تھی، اس سے بند دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن پھر ہوا یہ کہ تحریک انصاف کی دوہری حکمت عملی اس مفاہمت کے ٹوٹنے کا باعث بنی۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں موجود تحریک انصاف کے حامی خاموش ہیں، لیکن اس میں بھی اس مفاہمتی مشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائیگرز قانون کے شکنجے میں آنے کے ڈر سے خاموش ہیں۔ اب پاکستان میں رہتے ہوئے اداروں کے خلاف زہر اگلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قانون فوراً حرکت میں آتا ہے۔ نرمی کی پالیسی ختم ہو گئی ہے۔ مزمل سہروردی کے مطابق مسئلہ بیرون ملک مقیم تحریک انصاف کے حامیوں کا ہے۔ وہاں سے جو گالم گلوچ جاری ہے، اس کا تحریک انصاف کے اس مفاہمتی گروپ کے پاس کیا جواب ہے؟ سادہ سا اصول ہے کہ تحریک انصاف 2 چہروں کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستان کے اندر تو ان کے لیڈر مفاہمت کی باتیں کر کے سیاسی رعایتیں لے لیں اور پاکستان کے باہر سے گالم گلوچ جاری رکھیں، لہٰذا مفاہمت ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ دوہری پالیسی بھی جیل سے ملنے والی ہدایت کی روشنی میں ہی تھی۔ ایک طرف اس مفاہمتی گروپ کو آگے کیا گیا تاکہ ملک کے اندر انتخابات میں جگہ بنانے کا موقع مل سکے۔ کسی حد تک یہ تاثر بن سکے کہ بند دروازے کھل گئے ہیں، اسی لیے جو لوگ تحریک انصاف سے دور ہو گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ امیدواران کو تاثر دیا جائے کہ واپس آ جائیں، ہمارے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑیں۔ امیدواروں کو تاثر دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں۔ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں آزاد لڑیں گے لیکن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے۔ اس مفاہمت سے ان سب کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ مزمل سہروردی بتاتے ہیں کہ اسد قیصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ الیکشن لڑنے والوں کا گروپ متحرک کر رہے تھے اور تاثر دے رہے تھے کہ میرے لیے قبولیت ہے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس دوران گولہ باری تیز کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے حامیوں نے اپنے لہجے زیادہ سخت کر دیے تھے۔ شہزاد اکبر نے بھی ایک متنازع مضمون لکھا ہے، اور بھی کئی نام کئی حوالوں کے ساتھ لکھے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس مفاہمت کے دوران اپنی گولہ باری شدید کی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ووٹر کو مزاحمت پر برقرار رکھنے اور اندر سے مفاہمت جاری رکھنے کا پلان تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ اصول قبول نہیں۔
उनकी राय में दोहरी हिकमत अमली के साथ मुफाहमत बिल्कुल नहीं हो सकती। ये मुफाहमत का कार्ड पिट चुका है। फिलहाल इसका कोई मुस्तकबिल नहीं, सबको जवाब दे दिया गया। समझ नहीं आ रही कि दोहरी हिकमत अमली का तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ या नुकसान। बाहर बैठे तहरीक इंसाफ के नादान दोस्तों ने अपनी वीलॉग्स की रेटिंग बढ़ाने और माली मफाद की खातिर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।